وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک نے ایک بڑا بہترین مقدمہ قائم کیا ہے. ہماری روز مرہ زندگی سے ایک مثال دی ہے کہ ایک نابینا بندے کا چلنا دیکھنا اور ایک بینا بندے کا دیکھنا چلنا کیا برابر ہوتا ہے. جس بندے کو معلوم ہو کہ آگے کیا ہے اور جس کو معلوم نہ ہو، هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ نیک اور بد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی اور بدی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بندہ نیکی کرتا ہے اور جو بدی کرتا ہے ہمارے لیے وہ برابر ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے، تضاد ہے. لازماً نیک کا جینا بھی الگ ہوگا، مرنا بھی الگ ہوگا. بدکار کی زندگی بھی الگ ہوگی، موت بھی الگ ہوگی. اللہ پاک نے سورہ حشر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. آگ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی زندگی ایک جیسے نہیں ہوتی. یہ ممکن نہیں کہ وہ جئیں تو ایک جیسی زندگی اور انجام ان کا الگ ہو. ایک انسان فرعون کی زندگی جیے اور موسیٰ کا انجام مانگے، یہ تو نہ ہونے والی بات. تو اگر تمہیں اپنا انجام تبدیل کرنا ہے، اپنی منزل تبدیل کرنی ہے، تو ٹھکانے دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اگر تم سوئچ کرنا چاہتے ہو اپنی منزل کو، فلائٹ تبدیل کرنا چاہتے ہو، تو وہ اسی دنیا میں ہوگی، قبر میں نہیں ہوگی. قبر تو پہلا پڑا ہوا اس منزل کا. وہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفرۃ من حفر النار ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو اگر تبدیلی لانی ہے تو اسی دنیا میں لانی ہے اور مرنے سے پہلے لانی ہے.
یہ تبدیلی ہم نے خود لانی ہے، کوئی حکومت نہیں لا سکتی، باہر سے کوئی نہیں لا سکتا۔ باپ کتنا بھی نیک ہو، باپ پیغمبر بھی ہو، اولاد کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ 950 سال خرچ کیے حضرت نوح علیہ السلام نے، اور بیٹا اور بیوی مسلمان نہیں ہوئے۔ تبدیلی ہر بندہ اپنے اندر سے لاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بندے کو راضی کریں کہ وہ تبدیلی لے آئے۔ گن پوائنٹ پہ کلاشنکوف سے درے مار کے، کوڑے مار کے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ ضد اور عناد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس انسان کے اندر خدا کی پھونکی ہوئی پھونک ہے، یہ اکڑ جائے تو خدا بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو اکڑانا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، وہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مایوس انسان قتل کر کے بھاگے ہوئے قاتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان گناہ سے پہلے امید دلاتا ہے، اللہ کی رحمت کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور گناہ کے بعد انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اللہ پاک گناہ سے پہلے اپنی عظمت سے ڈراتا ہے، اور گناہ کے بعد تسلی دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی رحمت سے مایوسی کے گناہ کو مت جوڑ۔ تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ کردار میں آئے گی تو انجام میں آئے گی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو تو اس کے لیے اسباب کا ایک سلسلہ ہے۔ میری دعاؤں سے اولاد نہیں پیدا ہوتی، اپنے پیٹ سے شادی کرنی پڑتی، میرے دعاؤں سے تبدیلی نہیں آتی، اس کے لیے انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے، بڑی کشتی کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ۔ آج آپ عربی خطبے میں حدیث سنیں گے، حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے پہلوان کو شکست دے دے، اسے گرا دے۔ پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو بچھاڑ دے، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے کہ نہیں، میں نے نہیں کرنا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور نہ کر کے دکھائے۔ تو فرمایا آفا من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ اے نبی، جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ سچ ہے، حق ہے، وہ وعدے بھی سچے ہیں، وہ انجام بھی سچا ہے، وہ باتیں بھی سچی ہیں۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ پیار جتائے کٹنی کہلائے، ہمارے پنجابی کہتے ہیں پھپ کٹن، یعنی ماں سے زیادہ بھی جو آپ کو پیار جتائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھپ کٹنی ہے، آسمان ٹاکی لگاتی بھی ہے اور اتارتی بھی ہے۔ اللہ سے زیادہ اگر کوئی ہمارا ہمدرد بننے کی کوشش کرے تو وہ پھپ کٹن ہے۔ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، خریدا بھی نہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا سب کچھ اس کا ہے، اس کا دیا ہوا، شکل و صورت بھی اس کی دی ہوئی، قوم بھی اس کی دی ہوئی، وطن بھی اس کا دیا ہوا۔ تو جو بات وہ ہمیں سمجھاتا ہے وہ سچی ہے، جن جن چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جن چیزوں کے لیے وہ کہتا ہے وہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ دوا کڑوی بھی ہو تو بچے کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ زہر نہیں ہے، میری بہتری کے لیے ماں باپ دے رہے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے، جسے اپنے رب پر اعتبار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، وہ کبھی گلہ نہیں پالتا اپنے رب کے خلاف، میرے حق میں یہی بہتر تھا، کس کے حکم سے ہوا ہے؟ فلاں کے حکم سے ہوا، فلاں کے حکم سے ہوا، وہ تو میرا خیر خواہ ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کمن ہوا اعمی، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو فیوچر کے بارے میں اندھا ہے، لاٹھی ٹیک ٹیک کے فلسفے کی، دلائل کی چلتا ہے،
مومن کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا مراحل پیش آنے ہیں، کس طرح سے ہونا ہے. وہ ایک بینا شخص کی زندگی گزارتا ہے، اور جو اٹکل پچو پہ چلتا ہے وہ اندھے گڑھے میں گرتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، یہ باتیں عقل مندوں کی سمجھ میں لگتی ہیں، جو اہل دانش ہوتے، جن کے دماغ میں بھوس نہیں بھرا ہوتا، وہ ان چیزوں کو سمجھتے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا کرتے اور وعدے توڑتے نہیں ہیں. میثاق کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، صرف اللہ کے ساتھ نہیں، بندوں کے ساتھ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آپ سورہ بنی اسرائیل میں سن چکے. وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں کل پوچھا جائے گا تم سے. اس لیے مومن نے چونکہ وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے لہذا سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اور جس نے وعدہ پورا نہیں کرنا ہوتا وہ وعدے بکھیرتا پھرتا ہے. اسے پتا جب میں نے پورا نہیں کرنا وعدہ کرنے میں کیا جاتا. تو اللہ کے ساتھ ہمارا میثاق یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کا قانون ہے، ہمارا کچھ نہیں. یہاں تک کہ ہم اب تمنا بھی مسلمان رکھتے، ہمارے اندر غیر شرعی تمنا نہیں پلنی چاہیے، تمنا بھی مسلمان ہونی چاہیے. رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا نے تیرے بارے میں سوچا ہوا نا، فائن، وہ بہتر. تو سوچے گا بھی تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق سوچے گا، اس سے زیادہ تو سوچ نہیں سکتا. اور جب اللہ تیرے بارے میں سوچے گا تو پھر اس کی اپنی کیپیسٹی. میں ایک دفعہ بچے کو لے کر گیا ساتھ، تو مجھے یہ تھا کہ اس کو کوئی 40-50 درہم والی گاڑی، وہ ریموٹ کنٹرول والی بھاگنے والی لے کے دوں گا. 5-7 سال کا تھا. بازار کے میں نے اس سے پوچھا کیا لینا ہے، تو اس نے وہ 8 درہم والے ہیلی کاپٹر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تو جان چھوٹ گئی. اس کی اپنی کیپیسٹی تھی نا. مجھ پہ چھوڑ دیتا تو مہنگی مل جاتی، زیادہ مل جاتی. رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے رکاوٹ مت بناؤ، اپنا آپ اللہ کو سونپ دو. جیسے آپ وہ ڈینٹسٹ کی کرسی پہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ادھر گردن اس کو چھوڑیں، آپ نائی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جدھر چاہتا گردن مروڑتا پھرتا. اللہ کے حوالے کر دیں. لا کا مطلب ہی یہ ہے. ہم لا کہتے تو ہیں لیکن لا پہ عمل نہیں کرتے. ساری چیزیں ہم نے جفی ماری ہوئی ہیں، اپنی مرضی ہم کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی فساد ہے، جو بھی کرپشن ہے، وہ ہماری مرضی سے چل رہا ہے. یہ مرضی اگر مسلمان ہو جائے، وہ جو اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا، یہ عقل چالاک ہے نا. یہ ایک ٹکٹ میں 2 شو دیکھتی. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک تیرا اپنا اندر مسلمان نہیں، تیری مرضی مسلمان نہیں. یہ سارا فساد مرضی کا. میری بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی میری مرضی کے مطابق ہوگی، اس میں اللہ رسول کی کوئی مرضی نہیں. فلاں کام میری مرضی کے مطابق ہوگا. اور اللہ پاک کیا دیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنی رضا کو میری رضا میں گم کر دو تو چھوٹی رضا دے کر بڑی رضا خرید لو. یہی ہے نا. وہ جو فنا فی اللہ ہے، وہ فنا فی اللہ کیا ہے؟ ہم جب بچپن میں کٹھے بچے بیٹھا کرتے تھے، بھائی بہن، تو جب وہ ماں باپ بانٹ کے دیتے تھے نا دانے وانے جو بھی کھانے کی چیز ہوتی تھی، تو جس کے کم رہ جاتے تھے نا وہ چلاکی کرتا تھا، دوسروں سے کہتے چلو یار کٹھے کر لیتے ہوں. یہ چلاکی ہے. چھوٹی سی تمہاری مرضی یا مجبور سی
اس کو رب کی مرضی میں ضم کر کے لامحدود مرضی کیوں نہیں خرید لیتے تم؟ صحابہ نے کیا خریدا تھا؟ رضی اللہ عنہم، انہوں نے اللہ کی رضا لے لی تھی، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ۔ تو یہ لوگ اللہ سے کیے وعدے کو الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، اس کو جب رب مان لیا، یہاں جس کو آپ ارباب مان لیتے ہیں، اسپانسر بنا لیتے ہیں، پھر اسی کے سائن چلتے ہیں، وہ تو رب الارباب ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو پہلا وعدہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے، اس وعدے کی تفصیل اللہ پاک نے بیان کی سورہ توبہ میں، آخری سورت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے کافروں کو الگ کیا ہے، منافقوں کو الگ کیا ہے، مومنوں کو الگ کیا ہے۔ یہ وہی تقسیم ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ جو بھی رسول، آپ نے سنا کہ رسول اور نبی، کان رسولا نبی، یا رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ رسول ایک حدیث کے مطابق 313 ہیں۔ رسولوں کا معاملہ یہ کہ رسول جب آتا ہے تو رسول اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، وہ جو حشر کو لگنی ہے، وہ زمین پر، سورہ حشر آپ نے سنا نا، وہ یہی ہے۔ بنو قریظہ کے خلاف جو عدالت لگی تھی، جس میں پورا قبیلہ طے کیا گیا تھا ان کے اپنے چنے سالس کے ہاتھوں، تو یہی عدالت تھی۔ اب ان کا قیامت کو حساب نہیں ہونا، تو ہو گیا زمین پر۔ جن کو حضور نے کہہ دیا نا، عشرہ مبشرہ جسے آپ کہتے ہیں، ان کا ہو گیا حساب، انہیں یہاں مل گیا۔ رسول کی موجودگی اللہ کی عدالت ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ 3 بندے جو مخلص مومن تھے لیکن نفس کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے الگ کرنا تھا نا، تو ان پہ 40 دن قیامت کے گزرے ہیں۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جانیں تنگ ہو گئی۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں۔ اپنے رشتہ داروں نے چھوڑ دیے، بیویاں الگ کر دی گئی، رسول سلام کا جواب نہیں دیتے۔ فتاب اللہ علیہم، یہ توبہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی اس وقت 2 ہی، یا تو ان کو منافقوں میں شمار کر دیا جاتا، تو فیصلہ کیے۔ تو اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ مومن وہ ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے مومنوں سے خرید لیا، سودا ہے، یہ کنٹریکٹ ہے۔ ہم اللہ کو اپنا قبضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہماری جان قبض نہ کر لی جائے۔ ہم آخری سانس تک قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اور کلمے کی پہلی لا کے ساتھ ہی قبضہ دینا پڑتا، یہ مرضی دینی پڑتی۔ جب گاڑی بکتی ہے تو اب گاڑی اٹھا کر دوسرے کے کندھے پر نہیں رکھتے، آپ اس کے ہاتھ میں چابی پکڑاتے۔ یہ مرضی انسان کی چابی ہے، جب تک یہ چابی رب کو نہیں دو گے سودا مکمل نہیں ہوگا۔ لے جانے والے لے جائیں گے، لیکن ینقضون المیثاق میں ہوگا کہ انہوں نے عہد توڑا تھا، ہم زبردستی اٹھا کر لائے، انہوں نے قبضہ نہیں دیا تھا۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی، ان کا مال بھی خرید لیا۔ اب ہم ان دونوں پر اخلاقاً اللہ کا قانون ہی لاگو کر سکتے ہیں۔ پھر بندہ جب آپ سے چیز خرید لیتا ہے، اگرچہ وہ آپ کی کسٹڈی میں پڑی ہو، تو وہ آپ کو کہتا ہے فلاں گاڑی والا آئے گا، یہ اس کا فون نمبر ہے، اس کو لوڈ کر دینا اس کی گاڑی میں۔ آپ پابند ہیں اس چیز کی، سودا ہو چکا ہے کہ آپ اس کو لوڈ کریں۔ وہ کہتا ہے اپنے پاس رہنے دے، میں پاکستان سے اب واپس آ کر لے لوں گا، آپ اپنے پاس رہنے دو۔ کمانڈ کس کی چلے گی؟ اس کی چلے گی، مرضی اس کی چلے گی جس نے سودا کی ہے۔ جان و مال پر اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ بھوکے مرو، اللہ یہ نہیں کہتا شادی نہ کرو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ بچے نہ پالو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ گھر نہ بناؤ، اللہ یہ نہیں کہتا کہ بزنس نہ کرو۔ اللہ ان چیزوں کے لیے کہتا ہے
انکحوا الایام منکم، اپنے میں جو بیچلر ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اولاد کا خیال رکھو، تجارت کرو، کماؤ، لینے والے نہیں دینے والے بنو۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ عہد جو اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور عہد توڑنے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور صحابی کہتے ہیں کہ قل ما خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کبھی ہمیں خطاب کیا ہو اور خطبہ اس بات سے شروع نہ کیا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں، اور جس کا عہد نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ اس لیے کہ دین نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا، گیو اینڈ ٹیک کا۔ تم یہ کرو گے، وہ کنٹریکٹ جو آپ اپنی کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں جس میں طے ہوتا ہے اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، اس میں طے کیا گیا کہ یہ نمازیں تم نے پڑھنی ہیں، اتنے روزے ہیں، اس سے زیادہ تم کرتے ہو تمہاری مرضی، تمہارا اوور ٹائم لگ جائے گا، ڈیوٹی تمہاری ہے۔ پیسے چار جڑ جائیں تو اللہ کے حج کی شاید کر لو، اتنے پیسے ہو جائیں تو زکات دے دو، طے شدہ معاہدہ ہے، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، جن چیزوں کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے محاسبہ ہونا، ایک ایک چیز گن کر دینی۔ وہ بہلول سے ایک دن ہارون نے کہا کہ اگر بادشاہی ہم تمہیں دے دیں، اس نے کہا امیر المومنین آگ منگوائی آگ، توا رکھیے، توا رکھا، گرم ہو گیا، بہلول اوپر کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی یہ میرے یہ کپڑے ہیں اور یہ میرا جو ہے وہ امامہ ہے اور یہ میں نے فلاں سے خریدا تھا اور فلاں جگہ مزدوری کر کے پیسے آئے تھے اور میں نے اس سے یہ خریدا ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیچے اتر گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین اس توے پہ کھڑے ہو کر ذرا حساب دیجیے اپنی سلطنت کا۔ زارو قطار رونے لگا ہارون کا، امیر المومنین یہ صرف لینا ہی نہیں دینا بھی یاد رکھیں، ہم نے حساب دینا بھی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر، جسے ہمارے ہاں بڑا پیارا لفظ ہے پنجابی میں کہ یار تو میرا منہ تک، میں جی تواڈا منہ تک ہے، یعنی آپ کی خاطر میں نے یہ کیا، یہ ہے وجہ ربک۔ کیوں کہتے میرے رب نے کہا کہ چلو معاف کر دو۔ ایک صاحب تھے ان کی بیوی بڑی زبان دراز تھی، وہ بار بار کہتے دیکھو اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا نا تو میں تمہیں سبق سکھا دیتا، اگر مجھے اللہ نے نہ کہا ہوتا نا تو۔ ایک دن بیوی نے کہا اللہ نے تمہیں کیا کہا؟ کہ اللہ نے مجھے کہا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اس لیے میں اس کی بات یاد کرتا ہوں، ورنہ میں سبق تمہیں سکھا دوں، لیکن اس نے حکم دیا ہوا۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کی خاطر۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کر کچھ نہیں سکتا، پھر اس نے صبر کیا ہے، اس صبر کا اجر کوئی نہیں۔ بندہ آگے گاڑی کھڑی ہو نا رستے میں تو بڑا غصہ آتا ہے، سگنل کھل جائے بندہ سویا ہوا ہے، اگلا اخبار پڑھ رہا ہے، غصہ آتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کون ہے، جب دیکھتا گترے والا ہے تو چپ کر جاتا، پھر کیا کر سکتا۔ اگر کوئی پاکستانی نظر آ جائے پھر ہارن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے جی مسکین ہے چلو دبا سکتے۔ نافذ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، فرمایا اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کا نام لے کر پکارے گا اور اٹھائے گا، عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اور ہر معاملے میں اس کی پسند پوچھے گا، جنت چاہیے کیسی چاہیے، ہاتھ رکھو۔ ایک دن اللہ طے کر دے خود کا نہیں، اس کے اعزاز کی خاطر اللہ پاک اس کے سامنے چوائس رکھے گا۔
یہ ہے ابتغاء وجہ ربہم، غصہ آیا ہے. اور کاظمین الغیظ، ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا، غصہ آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو چیز پیدا کرتی ہے غصہ، وہی چیز غیرت پیدا کرتی ہے. جائز بات پہ آئے تو غیرت کہلاتا ہے، ناجائز بات پہ آئے تو غصہ کہلاتا ہے. فنکشن ایک ہی چیز کا ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ آئے نہ، تو پھر آپ کا ثواب بھی ختم ہو جائے. غصہ آئے اور آپ اسے قابو کریں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو قابو، ایسا نہیں کہ بابلے کی طرح کھلے ہوئے جو بھی محلے میں آگے چڑھ گیا اسی پہ کچھ نہ کچھ بھونک دیا اور کہا کہ میرا روزہ ہے تمہیں پتہ نہیں، سامنے سے ہٹ جاؤ، فلاں نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ تو نام ہی صبر کا ہے. آپ حدیث سنیں گے، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم کہو کہ میں گالی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرا روزہ ہے. اور ہم اس لیے گالی دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہوتا ہے. 180 ڈگری بالکل اس کے مخالف. والعافین عن الناس، جن سے لوگ اپنے آپ کو امن میں محسوس کریں، عافیت میں محسوس کریں. آپ نے فرمایا بندہ، بدترین بندہ وہ ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے، شر کی وجہ سے لوگ اسے سلام کریں. کہ سلام نہ کیا تو یہ کوئی نہ کوئی کٹا کھول دے گا. عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، معاف کرنے والوں کو رب معاف کرے گا. ایک بندے کو اللہ پاک اس کے گناہ گنوانے کے بعد کہے گا یہ سارے گناہ پتہ میں کیوں معاف کرنے لگا؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے اور تم معاف کرنے میں مجھ سے بڑھ نہیں سکتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جہاں بھی انفاق کا ذکر آتا ہے نا، ساتھ رزق کا ذکر ضرور آتا ہے. قرآن شروع کیا تو فرمایا يُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نہیں دیا تو انفاق کا وہ کہتا بھی نہیں، کہتا جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ اصل میں جو دیا ہے اس کے اضافے کے لیے کہا گیا ہے. بیٹری گاڑی سٹارٹ کرتی ہے، اس کے بعد ڈائنمو چلتا ہے، وہ بیٹری کو چارج کرتا ہے. کھڑی گاڑی کی بیٹری ختم ہو جاتی. اللہ یہی کہتا ہے یہ کھڑا رزق ختم ہو جائے گا، خرچ کرو، ڈائنمو چلاؤ، اللہ سے تجارت کرو تاکہ پھر وہ سلسلہ، وہ سائیکل رزق کا چلتا رہے. یہ ہماری بہتری کے لیے کہا گیا کہ ختم نہ ہو جائے. آپ کو پتا ہے جس کنویں میں سے پانی نکلتا ہے پانی اسی کنویں میں آتا ہے تازہ، اور جس کنویں میں سے پانی آپ نہ نکالیں وہاں نئے پانی کی آمد رک جاتی ہے، پرانا پانی جو ہے وہ جراثیموں سے بھر جاتا ہے، بیمار پانی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کنواں نہیں ابلتا، اس کا پانی رک جاتا ہے. جہاں رزق رک جاتا ہے دینا وہاں آنا بھی رک جاتا ہے، اور کھڑا ہوا رزق بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے کہا کہ اللہ کی تو بہن کوئی نہیں نا، کہا اپنی بہن کو دے دو، اپنے بھائی کو دے دو، لیکن نکالو کچھ تاکہ پیچھے سے اور آئے، اور وہ جو آئے گا وہ برکت والا ہوگا. تیرا ہوا کھڑا والا بیماریوں والا، ایک بیماری لگ جائے گی سارا ختم ہو جائے گا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اعلان کر کے نہیں دینا پڑتا، ان کو چھپ کے دینے میں عزت ہوتی ہے، اپنی بھی اور ان کی بھی. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہر دفعہ کہ جی وہ زکوٰۃ ہے اور بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل، پہلے حقداری وہی ہیں، دی جا سکتی ہے. اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی بتانا ضروری ہے. جی بتانا ضروری نہیں ہے. اسلام کسی کی انا کو کچلنا نہیں چاہتا. آپ بھائی بن کر مدد کے نام پر دے دیں اسے، مت بتائیں کہ زکوٰۃ کے پیسے، اللہ کو پتہ ہے کافی ہے.
یہ بتا کر دینا مسجد میں مدرسے میں مولوی صاحب کو بتانا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تاکہ وہ اس کو مسجد میں نہ خرچیں. یہ بتانا اس لیے، ورنہ بتانا کسی کو بھی آپ ضروری نہیں کہ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. مولوی کو دیتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ وہ اس کو مسجد میں خرچ نہ کرے، مدرسے میں خرچ کر دے، کہیں اور خرچ کر دے، لیکن یہ کہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی. اس کے علاوہ افراد کو دینے میں بتانا کسی کو بھی ضروری نہیں. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا بتا کر دینا یا جہرن دینا، علانیہ دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں. مدینے میں ایک قبیلے کے لوگ آئے مسلمان ہو کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی ان کی حالت دیکھ کے جس بری حالت میں لوگ آئے تھے، آپ کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان کی مدد کرو کچھ. اب مدینہ خود اسرت کا شکار تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا. یہ کوئی اتنے بڑے بزنس مین تو مدینے والے آئے نہیں تھے، مہاجرین کا بوجھ الگ تھا ان پر. اس کے باوجود لوگ جس کے گھر روٹی بچی ہوئی تھی وہ روٹی لے آیا، کوئی کپڑا اپنا فالتو تھا وہ لے آیا. یہاں تک کہ ایک صحابی جو ہے وہ کوئی ٹوکرا بھر کے کوئی چیز لے آیا، توڑا بھر کے بوریا. اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد پھر لائن لگی لوگوں کی، زیادہ دینے والوں کی، کہ یار اگر یہ دے سکتا ہے تو پھر میں نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ایسے چمکنے لگا جیسے لائٹ نکلتی ہے. اس پر آپ نے اس توڑا لانے والے کی تعریف کی. آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی نیکی کو دیکھ کر دوسرے بندے انسپائر ہوئے، دوسرے بندوں کو جوش آیا، اس بندے کو اپنا اجر تو ملے گا، اس کو دے کر جتنے بندوں کے اندر جذبہ بڑھا ہے ان سب کے انفاق کے برابر اللہ پاک اس کو اجر دے گا، ان کا اجر کم کیے بغیر. تو بعض جگہ اعلانیہ دینا اچھا ہوتا ہے اور بعض جگہ سرن وعلانیہ. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے. برائی کو اگر ایک بندے نے برا کیا، دوسرے نے بھی برا کیا تو ڈبل کوٹ ہو گیا نا. اب میں کہوں کہ وہ برائی جو اس نے برائی کی تھی تو آپ نے اس کے اوپر ڈبل برش مار دیا نا. بھائی صاحب آپ نے بھی تو برائی کی ہے، 8 آنے اس نے ڈالے، 8 آنے آپ نے ڈال دیے. آپ تو اس کو چونا کرتے نا، وائٹ واش اس کو کرتے، پھر تو آپ نیک تھے. وہ اسکول کے بچے لے جاتے ہیں دیواروں پر، وہ اسکول والوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھائی جاؤ وہ جا کے تو وہاں وائٹ سپرے مار دو، کالے کے اوپر وائٹ مار دو. اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ برے تو برائی کریں گے، ان سے برائی کی توقع ہے. کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا ہے. پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا. یہ جو نیک لوگ واردات کرتے ہیں نا، مسئلہ اس کا ہے سارا. ہم گند ڈالتے ہیں، بلدیہ والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ صاف کرنا ہے، ہم ڈبہ ان کے سامنے پھینکتے ہیں نیچے ڈبہ، حالانکہ جا کے ہم ڈرم میں بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن فن خان ہے نا. ہم جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں دائیں بائیں دے کے ہم گاڑی کے نیچے پھینک دیتے ہیں دروازہ کھول کے. وہ کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی روزی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہم گند نہ ڈالیں تو وہ ختم ہو جائے، اس کا جاب ختم ہو جائے. کہانے کو تمہاری نیکیوں کے کارخانے اسی سے تو چل رہے ہیں کہ لوگ برائی کرتے ہیں اور تمہیں اچھائی کا حکم دیا گیا ہے. اگر تم نے بھی ڈبے پھینکنے شروع کر دیا، دیکھنا بلدیہ والے بھی اگر اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں تو معاشرے کا کیا حال ہو جائے گا. اگر نیک بھی بدی کرنا شروع ہو جائیں تو معاشرے میں بدی ملے گی نہیں، اسی لیے معاشرہ بدیوں سے بھر گیا. ہر بندہ کہتا کیوں جی میں انسان نہیں، اور تم صرف انسان نہیں ہو، تم نیک انسان ہو نا. تو تمہیں تو گند اٹھا کے پھینکنے دبانے کا حکم دیا گیا تھا، پھیلانے کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو جتنی برائی کرتا ہے، رشتہ دار سب سے زیادہ کرتے، اسی لیے رشتہ داروں کو دینے میں اجر زیادہ ہے. اس لیے کہ رشتہ داروں کو دینے میں نفس کو مارنا پڑتا ہے. جب آپ دینے لگتے ہیں تو شیطان ایک ایک فائل نکال کے لاتا ہے، اس نے یہ بھی کیا تھا، تیرے بیٹے کی شادی پہ بھی نہیں آیا تھا، ولیمے پہ بھی نہیں آیا تھا یہ، اور یہ فاتحہ کے لیے بھی نہیں آیا تھا تیرا جب بیٹا مر گیا تھا یا فلاں ہو گیا تھا.
تو اس کو دینے لگا، ساری نکال کے لاتا ہے، اور اس وقت بندہ کہتا ہے میں اس کو نہیں دے رہا، مجھے تو میرے رب نے کہا، میں رب کا دے رہا ہوں اس کو۔ اپنا سمجھتا ہے تو روک لے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں ڈاکیا ہوں، پوسٹ ماسٹر، میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے گاؤں میں، اس نے مجھے رستے میں روک کے مارا بھی ہو، مجھے گالیاں بھی دی ہوں، میں اور کی چیز بھی دبائی ہوئی ہو، اس بندے کی رجسٹری آتی ہے، کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں دبا کے بیٹھ جاؤں اسے؟ میں غداری کروں گا نا، حرام خوری کروں گا نا اپنی تنخواہ میں، اگر میں اپنا کام نہیں، میرا کام، اس کی اور میری ذاتی دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ اس کی امانت ہے، اس کو دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا حق تیرے پاس امانت ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کا حق ہے، وہ غریب ہے، تو امیر ہے، اس کا حق تیرے مال میں رکھا گیا ہے، تو اس کو دے، اپنی ذاتی دشمنی سائڈ پہ رکھ دے، اگر تو اللہ کی خاطر دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ کو، حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مالی مدد کی تھی، وہ کر رہے تھے، تو وہ بھی شکار ہو گئے پروپیگنڈے کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دکھ ہوا کہ کم از کم انہیں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب آئندہ میں ان کی مدد نہیں کیا کروں گا۔ فوراً اللہ پاک نے آیات روک کر کہا ان سے، وَلَا لِأُولِي الْفَضْلِ، دیکھو تمہیں اللہ نے وسعت عطا کیا، مال عطا کیا، اولو الفضل قسم نہ کھائیں کہ وہ مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دگنا کر دیا۔ یہ ہے نا قرآن کی کمانڈ لینا، دگنا کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے پانی گر گیا سردی میں ان پہ، وہ ظاہر ہے لونڈی تو لونڈی ہوتی ہے، کیا ہوگا، وہ بیچاری ڈر سے کانپنے لگی، اور اس نے پناہ قرآن میں چاہیے، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لینے والے، تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ نے فرمایا جا میں نے بھی تجھے معاف کیا، اللہ تجھے معاف کرے۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اللہ تو احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یہ ہے قرآن کی کمانڈ۔ آپ فرمایا کرتے تھے انی سمعت اللہ، میں نے اللہ سے سنا یہ کہتے ہوئے، اللہ سے سنا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یوں سمجھیں کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تب جا کے یہ عمل میں آئے گا نا۔ ہم قرآن پڑھو کہ 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مجھے تو تلاوت کا ثواب لینا ہے، میں تو کسی کی بایوگرافی پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے تھوڑی کہہ رہا ہے، اور قرآن ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات اقبال سے ان کے والد نے کہی تھی۔ ایک دن بھی کہا، کیا کر رہے تھے اقبال؟ قرآن پڑھ رہا تھا۔ دوسرے دن بھی باپ نے کہا، پتر کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہا۔ تیسرے دن بھی کہا، تو اقبال کو شک پڑ گیا، دیکھتے بھی ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو یہ روز پوچھتے کیوں ہیں؟ پوچھا ابا کیا بات ہے؟ بٹھایا پاس، کہا بیٹا دیکھو یہ قرآن پڑھتے رہو کہ ساری زندگی کچھ نہیں ہوگا، جب تک تو اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہ بنائے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، تیری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تھوڑا پڑھ لیکن خود کو مخاطب بنا اور اس کی تعمیل کر، اس کو امام بنا لے۔ اس کو اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، یہ تو ڈاؤن لوڈ نہ کرے اپنی ہارڈ ڈسک پر، اس کو گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو ساری تفسیریں پڑھ لے، تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ علم میں اضافہ ہو جائے گا، عمل کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ عمل تب تبدیل ہوگا جب آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا، داخل ہو رہا تھا وہ مسجد میں، تو کندھے پھلانگتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا اجلس،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر میں اونٹوں کو ڈال رہے تھے، وہ چارہ ڈال رہے تھے اس وقت، وہاں آواز پہنچی اجلس، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صاحب گلی میں آ رہے تھے، انہوں نے وہاں سنا اجلس، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ ہر بندے نے سمجھا مجھے کہا جا رہا ہے، تب تبدیلی آئی ہے، تب رضی اللہ عنہم ہوا ہے۔ ہم میں ہر بندہ یہ کہتا نہیں ان کو کہا ہے، مجھے تھوڑی کہا۔ نالائق بچے انہوں نے کہا پانی دو، ابا کو لقمہ پھنسا ہوا ہے، پانی لے آؤ بھائی، اور بتا جاؤ تینوں کیا سو، اور پیو مر جائے گا لقمہ پھنس کے۔ ہر بچہ دوڑ پڑے گلاس اٹھا کے کہ مجھے ابو نے کہا، پھر تو ہی نا بات۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ابا کی پیا کہندا ہی، وہ کہنا پانی دے، تینوں کیا سونا، تینوں کیا تیریاں لتاں ٹوٹیاں نے، ابا اتنی دیر میں مر جائے گا۔ یہی حال اسلام کا، ہر بندہ کہتا ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے، کس پر؟ اس پر۔ حکم ہمیں کیا دیا گیا کہ اپنے اوپر نافذ کر، اور اپنے اوپر نافذ کرنے میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو کوئی پابندی نہیں، کریں نافذ۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پچھلا گھر ہے۔ عقب بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ ہمارا پیچھا آگا ایک ہی ہے، ہم ایک منزل سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہم آئے، اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آئے نا، تو عقبہ ادھر ہی ہمارا گھر ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ عقبہ الدار ہمارا اصلی گھر وہاں ہے، یہ دنیا میں تو ٹرانزٹ ہے، ہمارا اصلی گھر وہاں ہے۔ وہاں پودے لگائیں، وہاں سونے کی ٹوٹیاں لگائیں، وہاں جو کرنا ہے وہ کریں، ہم نے وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال رہنا ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں اپنے گھروں میں درخت لگاؤ۔ حضور کیسے درخت لگائیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ درخت ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ عربی گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے اس کے سائے سے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہیں درخت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پچھلا گھر ہے، پچھلا گھر جو ہم چھوڑ کر آئے۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغ، ان پہ خزاں کبھی نہیں آئے گی، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کی نیک والدین، نیک بیویاں، نیک اولاد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ ہم وہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں ہم ایک خاندان، ایک جو نسل ہے، ہماری پوری نسل ایک ہی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ الارواح جنود مجندہ، جس طرح ایک ہی ٹب میں وہ آٹا گوندھ دیتا ہے نا تندور والا، پھر روٹیاں پکتی رہتی ہیں اس میں سے وہ لیتا رہتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے سلسلہ، اسی طرح ایک فیملی کی ارواح ایک جگہ گوندھی گئی ہیں، وہاں سے لی جاتی ہیں اور پھر ٹائم ٹو ٹائم وہ دنیا میں بھیجی جا رہی ہیں۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ اکٹھے ہی ہوں گے وہاں، ان کی جنتیں پورا اپنا ان کا الگ انکلیو ہوگا، ہماری نسل کا، آپ کی نسل کا، آپ کا انکلیو ہوگا، سارے میں ہی ہوں گے، وہ اکٹھے ہوں گے۔ اور انکلیو سے مطلب ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے وہ 10-10 مرلے کے فرخانے ہوں گے وہاں پہ۔ فرمایا تم ایک دوسرے کی جنت کو یوں دیکھو گے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہو رہے ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، شاباش ہے تم کو، ایک سلامتی ہو۔ سلام ہم کہتے ہیں نا، آپ کو پتا یہاں عربوں میں یہ کلمہ تعجب ہے۔ جب کوئی گول ہوتا ہے نا بڑا ریئر قسم کا، تو عرب کیا کہتے ہیں؟ یا سلام، یہ ہے یا سلام۔ فرشتے کا شاباش جڑیاں بڑا ہی صبر کیتے ہی دنیا تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم، کیا کیا صبر کر کے تم آئے ہو، کیا کیا جھیل کے تم آئے ہو، شاباش، آخر منزل پہ پہنچ ہی گئے ہو۔ یہ بڑی تنگ گھاٹی ہے، یہ سانپ اور سیڑھی کا چکر۔ 100 سال عبادت کرنے کے بعد سانپ ڈس لیتا اور بندہ پھر پاتال میں پہنچ جاتا ہے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زندگی یہ سانپ اور سیڑھی ہے، ذرا سی گرفت ڈھیلی پڑی اور بندہ پاتال میں پہنچا، اور ذرا سی وسعت مل گئی
آسمان پہ پہنچ گئے. ذرا سے کوئی ایسی نیکی اللہ کو پسند آ گئی, کوئی ایسے موقع پہ اس نے کر دی کہ جہنم کے وسط سے اٹھا کر جنت کے بہترین حصے میں الاٹمنٹ ہو گئی اس کی, اور اس نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا بات کر دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کسی خاص موقع پہ کہ اس کو وہ اتنا اہم نہیں سمجھتا, لیکن اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ اس نے اس موقع پر یہ بات کر دی, جبکہ اس سے پہلے وہ اہل جہنم کے کام کرتا رہا, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ گیا. یہ انسان بڑی الٹی سی مشین ہے. وہ جو ہم والیوم خراب ہو جاتا ہمارے ریڈیو ٹیپ کا پرانے زمانے میں, اب تو لوگ ٹھیک ہی نہیں کرواتے. آپ کو پتا وہ والیوم کام نہیں کرتا تھا, اس پہ پھر کیا کام کرتا تھا, گونسا ٹھا مارو اونچی ہو گئی اور دوسرا مارو تو نیچے ہو گئی. یہ بندہ یہ ہے, ایک لگتی ہے اس کی کک تو یہ آسمان پہ چلا جاتا ہے, بہترین جنت کے حصے میں چلا جاتا ہے. اس لیے کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنمی ہے جب تک جان نہ نکلے, اور کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے جب تک جان نہ نکلے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو دیکھو پھر کتنا بہترین گھر تمہیں اس کے بدلے میں ملا. اصل میں یہ ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اعمال صالحہ جاری رکھے. ورنہ دنیا والے تو آپ کو پتا ہے ہر قدم پہ برائی کرتے ہیں, تو پھر بندہ سوچتا ہے یار میں ہی نیک رہ گیا, بس میں نہیں کر سکتا, جتنے انہوں نے اللہ بخشے گا مینوں نہیں بخشے گا. بندہ بھی شروع کر دیتا. کہا نہیں, لوگ برائیاں تمہارے ساتھ کرتے رہیں, تم صبر کر کے اپنی روش کو جاری رکھو, اس لیے کہ میرے رب کو پسند ہے میں نیکی کروں, میں تو کسی اور کے لیے کر رہا ہوں. وہ تھوڑی نیکی بھی زیادہ ہوتی ہے جو مزاحمت کے باوجود کی جائے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اور وہ لوگ جو اللہ سے وعدے کر کے پھر ان کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور ان رشتوں ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ جوڑ کے رکھو جوڑ کے رکھو جوڑ کے رکھو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ رشتے ناتے کٹ جانے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے, ہم یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, زمین میں فساد پھیل گیا ہے. یعنی جس زمانے میں ہمیں مجبوریاں ہوا کرتی تھیں تو ہم اللہ کی خاطر نہیں اپنی مجبوری کی خاطر صلح کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے فصلوں کی کٹائی کے زمانے میں ہمیں 4 ہاتھ چاہیے ہوتے تھے, گانے کے لیے 4 جانور چاہیے ہوتے تھے, ہم مجبوراً صلح کر لیتے تھے. اس سے پہلے ساون کے مہینے میں ہمیں وہ مکان لیپنے کے لیے جو اس کے اوپر کام کرنا ہوتا تھا, چیکڑی چڑھانی ہے جی, فلاں کرنا, ڈھینگ کرنا جی, اس کے لیے ہمیں 4 ہاتھ چاہیے ہوتے تھے, ہم مجبوراً کرتے تھے. بیجائی کے وقت ہمیں 4 ہل چاہیے ہوتے تھے, ہم مجبوراً صلح کرتے تھے. جو ہی ہمارے پاس پیسے آئے اور ہمارے پاس ٹریکٹر آ گئے اور لیپنے والے مکان نہ رہے, کنکریٹ اور چپس اور جناب علی وہ لنٹر پڑ گئے, ہم نے کہا رشتہ داروں کو کیا کروں گا, وہ اپنی کھاتے ہیں ہم اپنی کھاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا, جب یہ باؤنڈیج ٹوٹ گئی, سوشل باؤنڈیج ختم ہو گئی, تو اب ہم رشتے لیے پھرتے ہیں اور رشتے کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے یہاں لڑکے پیدا ہونے ختم ہو گئے ہیں, لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ رشتہ داروں میں نہ کرے. ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو کیا ہوا اس کا بدلہ کہیں ہماری بیٹی کو نہ بھگتنا پڑے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں. اب باہر والے بھی جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ بچے کے والدین بھی پڑھے لکھے ہونے چاہیے. تو جب بچی پیدا ہو تو والد کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں وہ خوارزمی وغیرہ میں داخلہ لے لے وہ بھی, کیونکہ اب رشتے ناتے میں لڑکی سے زیادہ لڑکی کے والدین کے تعلیم دیکھی جاتی ہے کہ ان کا کوئی سلسلہ ہے کہ نہیں. اچھا, جو باہر سے ہم رشتہ کرتے ہیں, جہاں رشتہ ہم دیتے ہیں, وہ بھی انسان ہوتے ہیں, وہ بھی کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں. پھر وہاں سے بھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے, ڈانگ وہ بھی مارتے ہیں. ایک صاحب ہیں, اچھا آج کل استخارے کا بھی بڑا جو ہے وہ غلط مطلب لیا جا رہا ہے. جہاں مکرنا ہوتا ہے نا وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ استخارہ صحیح نہیں نکلا, جی چل آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا, اللہ پر بلیم آ گیا کہ اسی نے آپ کی بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے
واقعی یہ ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش. یہ استخارہ آج کل اس طرح استعمال ہوتا ہے. سموسے بھی کھا لیے, خدمت بھی کروا لی ان سے, اور پھر مہینے 2 مہینے بعد جواب دیا کہ وہ استخارہ صحیح نہیں آیا تھا. یہاں تک کہ ایک بچی ہے, اس کا نکاح ہو گیا ہے, آج کل میں رخصتی کرنی تھی, لڑکا چلا گیا کینیڈا, اس نے وہاں امیگریشن اپنی اس کا بنا لیا فیملی کا. اب ماں کو خفقی لگ گئی, یہ اگر لے گیا بیوی وہاں پہ تو پیچھے اخراجات تو اتنے ہوں گے, تو پیچھے کیا بھیجے گا وہ تو چاہتی تھی کہ جیسے طوطے کے جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے, وہ طوطی اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تاکہ بیٹا بندہ رہے. بیٹے نے لمبی اڑان لی. نکاح کے بعد ماں کہہ رہی ہے کہ وہ استخارہ صحیح نہیں آیا جی, ہم یہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. نکاح کے بعد استخارہ. اچھا, استخارے کے لیے بھی یہ جو کل ہے نا خواب آتی ہے رنگ نیلے پیلے سبز, ایسی کوئی بات نہیں. استخارہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ دل ٹھکا دے. اور استخارہ کرنے والی جگہ استخارہ ہوتا ہے, ذاتی معاملات میں استخارہ ہوتا ہے, جہاں مشورہ ہوتا ہے وہاں مشورہ ہوتا ہے. خلیفہ چننے میں صحابہ نے استخارہ کیا, مشورہ. اسی طرح بچی سے پوچھیں آپ, بچے کے حالات دیکھیں, اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. یہ دعا ہے جب اللہ دل ٹھکا دے کسی, پرسنل ہے نا کہ میں نے کام کرنا ہے, جاب ہے, میں نے اپلائی کیا, دونوں طرف سے جواب آ گیا, یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, دونوں طرف پیکج بھی ٹھیک ہے, برابر کی تنخواہ, سہولیات بھی برابر ہے. اب میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ کدھر جاؤں. مجھے یہ پتا نہیں کہ پیکج ٹھیک ہے لیکن یہ کمپنی 2 سال 4 سال چلے گی یا 50 سال چلے گی. ہو سکتا ہے میں سال بعد جہاں جوائن کروں سال بعد یہ ختم ہو جائے اور دوسری 20 سال چلتی رہے, تو میں تو اپنا نقصان کر لوں گا. یہ وہ بلائنڈ پوائنٹس ہیں جہاں پہ انسان استخارہ کرتا ہے کہ اللہ پاک میں مستقبل سے واقف نہیں, تو مستقبل سے واقف ہے, جس طرف میری بہتری ہے تو مستقبل کو جانتا, ادھر میرا دل ٹھکا دے. اس کا نام ہے استخارہ. یہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے, ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ کیا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ کیا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام اپنی لکھنے سے پہلے 3 سال استخارہ کیے. اب یہ جو کرائے پہ استخارہ ہے, ریڈی میڈ جو ملتا ہے, پکی پکائی تازہ روٹی, یہ پکا پکایا جو ملتا ہے نا استخارہ, یہ بھی فراڈ ہے. استخارہ کسی سے کروانا سنت سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے حضور سے استخارہ کروایا ہو. میرا ذاتی معاملہ ہے, جو میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے میں باہر نہیں کہہ سکتا, تو میں مجھے اطمینان قلب چاہیے نا. اطمینان قلب کوئی جنٹا سین نہیں ہے کہ آپ کو IV انجیکشن لگا دیا جائے گا. وہ تو اللہ کی طرف سے القاء ہوگا نا, جو ہوگا, بندہ تو نہیں کر سکتا. اب اگر نیلی دیکھے جی, پیلی دیکھے جی, لڑکی کے دانت لمبے دیکھے گی. ایک خاتون تھی, مجھے انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ رشتے میں ڈالا, بات ہو گئی, پتا چلا کہ استخارہ صحیح نہیں نکل رہا. میں نے ان سے کہا کہ سارے معاملات شریعت کے مطابق ہیں, اس لیے میرے خیال میں تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اللہ کو دیکھیں توکل کریں گے. نہیں جی, وہ میں نے دیکھا وہ مجھے میری پٹائی کر رہی ہے. میں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ جس کو آپ نے دیکھا پٹائی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, جو آپ چھوڑ کے لے کر آئیں گی وہ کر رہی ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے, اس لیے کہ جو بھی خواب ہوتا ہے وہ تو کوڈز میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے دیکھا کہ میں نے گائے ذبح کی اور بانٹ رہا ہوں, تو آپ نے صحابہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کی کیا تعبیر ہے. صاحب نے کہا جی کوئی سمجھ نہیں لگتی. آپ نے فرمایا میرا کوئی قریبی عزیز شہید ہوگا, اور وہ قریبی عزیز حضرت حمزہ شہید ہوئے, اور پھر گائے کے گوشت کی طرف ٹکڑے ان کے بدن کے پھر کیے. یہ کوڈز میں ہوتا ہے. تو پھر وہی ہوا, انہوں نے چھوڑ دیا, دوسرا رشتہ کیا انہوں نے, اس نے پھینٹی لگائی. پھر اچھا مزے کی بات یہ ہے, پھر اس نے فزیکل پھینٹی لگائی. میں نے کہا جی استخارہ پورا ہو گیا. یعنی ایک شرعی آپ کے سامنے چیز ہے, دونوں طرف دیندار لوگ ہیں, بچی بھی پڑھی لکھی ہے, دیندار بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے آپ کے, لیکن یہ کہ وہ جان بوجھ کے لات مارنے کے لیے اس کو استخارے کو لے آتے. یفسدون فی الارض, تو یہ فساد فی الارض. اصل میں رشتے ناطے توڑنا آپ اس کو نہیں جانتے, آگے جا کے یہ باقاعدہ ایک ڈیزاسٹر بنتا ہے. اور وہ ہمارا سوشل ڈیزاسٹر اس وقت ہے کہ لڑکے والے جو ہے وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی لڑکی ملے, اور لڑکی والے دیکھتے ہیں باہر سے کوئی لڑکا ملے. اولئک لہم اللعنہ, ان کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور برا ٹھکانہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ پاک جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے. یہ رزق کا جو والو ہے یہ اللہ کے یہاں ہے.
اللہ جب فیصلے کر لیتا ہے تو معمولی ڈپلوما ہولڈر 17,000 درہم تنخواہ لے رہے ہیں، اور جب رزق کس دیتا ہے تو تجربے کار انجینئر دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ رازق کہیں اور ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی سنا تھا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ دیکھو تم کسی کو امیر نہیں بنا سکتے، امیر بناتا اللہ ہو، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ امیر بھی وہی بناتا ہے، غریب بھی وہی بناتا ہے، اور یہ پھیرتا رہتا ہے اور امتحان لیتا رہتا ہے۔ امیر کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے یا اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اس کا احسان سمجھتا ہے۔ غریب کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ غربت کا مقابلہ وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے یا پھسل جاتا ہے اور کرپشن میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دونوں طرف کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، وہ غریب اصل میں منہ چڑھا رہا ہوتا ہے اہل کرم کا، جسے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا۔ سامنے کھڑا کرے گا، اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر اس سے پوچھے گا، وہ اقرار کر لے گا، پھر تو نے کیا کیا؟ میں بھوکا تھا تو نے کھانے کو نہیں، اور وہ چونک جائے گا، اللہ تو کھلاتا تھا کھاتا نہیں، تو فرمایا تیرے پاس فلاں بندہ بھوکا آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو آج وہ کھانا میرے پاس پاتا تھا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہوں نے دنیا ہی کی زندگی پر خوشی منا لی، اکتفا کر لیا کہ بس ہمیں اتنی ہی کافی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح شاپنگ مال میں آپ جاتے ہیں تو کوئی سٹال لگا کے خواتین کھڑی ہوتی ہیں، کسی نے آئس کریم رکھی ہوتی ہے، کسی نے وہ نگٹ رکھے ہوتے ہیں چکن، اور کسی نے کیا رکھا ہوتا ہے، اور وہ چکھاتی رہتی ہیں آپ کو۔ تو سکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ صرف چکھنے پر ہی گزارا کر لیتے ہیں، خریدتے نہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چکھو اور خریدو۔ یہ جو دنیا کی زندگی کی بچے اچھے لگتے ہیں نا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ کیا خیال ہے تمہارا، یہ تمہارے پاس سدا نہیں رہنے چاہیے۔ وہ بھی کیا جنت ہوگی کہ بندہ جنت میں ہوگا اور اولاد جہنم میں ہوگی، کیا خیال ہے وہ جنت ہوگی؟ کہا کیا تمہارا کیا خیال ہے، ان کو ساتھ لے کر جنت میں نہیں جاتے؟ دنیا میں تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو ساتھ رکھتے ہو، تم ذرا اعتبار نہیں کرتے کہیں گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں۔ آخرت کا تمہیں نہیں پتا کتنی خطرناک گھاٹیاں، وہاں ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ یہ ہے وہ بات، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور خود جنت میں نہیں، ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ پیچھے، ساتھ ساتھ رکھو انہیں بتاؤ کہ آخرت کیا ہے۔ بچے ہیں نا، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، یہ عمر ایسی نہیں ہوتی، لیکن آپ انہیں کہتے رہیں وہ چیزیں ضائع نہیں جائیں۔ آپ مت سمجھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا تو چیز ضائع ہو گئی، کبھی نہیں، وہ انسٹال ہو گئی ہے، سیو ہو گئی ہے، کبھی نہ کبھی کھلے گی۔ غلطی سے ہاتھ لگ جائے گا، چل پڑے گی وہ آپ کی ٹیپ۔ آپ کے مرنے کے بعد جب اسے آپ کی احسانات یاد آئیں گے تو وہ ٹیپ چلے گی اور بیٹا اس پہ عمل کرے گا۔ بات مرتی نہیں، یاد رکھیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ تم نے دنیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی پر انہوں نے اطمینان کر لے، بس ٹھیک ہے جی۔ اور تمہیں آخرت کے دن پتا چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی تو اصل میں متاع تھی۔ متاع کا مطلب یہ کہ بیجنے کے لیے تمہیں دی گئی تھی، اصل نہیں تھی۔ اس کو بو کے 60 سال میں سے تو نے 60 ارب خرب سال کی زندگی نکالنی تھی، تو نہیں بو سکا اس کو، تو بیج ہی کھا کر آ گیا ہے۔ کسان ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے کسان کی جگہ مثال دی ہے، کہا کہ کسان کو نہیں دیکھتے تم، اس کے پاس بیج ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس بیج کو کھا لے 2-4 بوری جو بھی، چاہے تو اس کو بیج دے، اس میں سے 100 بوری وہ نکالے، 2-4-10 رکھ لے بیج کے لیے، 50 کھانے کے لیے رکھ دے، باقی 50 بیچ لے۔ یہ زندگی تمہیں بیجنے کے لیے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا فارم ہے، کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔